میرے ناظرین، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا چینل قاری بابر حفیظ.1 یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں شروع سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے دریائے فرات کے اوپر آپ کو 3 سے 4 ویڈیو بنا کے دی تھی۔ اس کے بعد پھر دوستوں نے کمنٹ کیے، میں نے پھر ایک اور ویڈیو بنائی۔ میرے ناظرین، اب حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جو میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، احادیث بھی پیش کی تھیں، آج بھی پیش کروں گا، ان کا پورے ہونے کا وقت اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ترکیہ میں جو اب زلزلہ آیا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے ڈیم ہیں وہ ٹوٹے ہیں، اور دریائے فرات جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ترکی سے آتا ہے، ترکی سے کافی دریا آتے ہیں عراق کے اندر، تو ڈیم اگر ٹوٹ گئے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، خبریں یہی ہیں کہ ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر ڈیم ٹوٹ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے پانی جو ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا، اس کے بعد پانی سٹور نہیں ہوگا تو وہ دریا بعد میں خشک ہو جائیں گے، خصوصاً دریائے فرات۔ تو دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے، اگر وہ خشک ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ بڑی نشانی پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور تیاری پکڑ لیں۔ میرے ناظرین، پہلے میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، تفصیلاً نہیں بیان کروں گا، پہلے میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ کو تھوڑی سی دکھا دوں گا حدیث میں درج کیا ہے اور کون سی کتابوں کے یہ حوالے ہیں، تو اس کے بعد میپ کے ذریعے دیکھیں گے تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کہاں پہ زلزلہ آیا ہے اور دریائے فرات کہاں سے آ رہا ہے۔ تو پہلے یہ حدیث پاک دیکھ لیں، بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، تو لہٰذا جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ بخاری شریف اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث دیکھ لیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے اور اس پر جنگ ہوگی، تو ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، تو ہر کوئی بچنے والا یہی کہے گا کہ صرف یہ میں ہی بچا ہوں۔ تو میرے ناظرین، بذریعہ میپ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا کہاں پر ہے۔ کیا دریائے فرات جہاں سے آ رہا ہے اس سائڈ پہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ میپ چل رہا ہے، یہ ترکیہ کا میپ ہے۔ اگر میں اگلے نقشے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جہاں سے دریائے فرات اور یہ عراق میں جو دریا آ رہے ہیں اس والی سائڈ پہ زلزلہ آیا ہے، یہ استنبول والی سائڈ پہ زلزلہ نہیں آیا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ عرب ملک ہے، یہ دیکھیں اگلے میپ میں دیکھیں، یہ تیر سے میں نے کھینچا ہوا ہے ترکیہ، جہاں پہ ترکی لکھا ہوا ہے، جہاں سے میرا تیر شروع ہوتا ہے، یہ ساتھ دیکھیں نیلے رنگ کا یہ جو ہے سمندر ہے، اس کے قرب و جوار میں زلزلہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دریائے فرات جو ہے اوپر سے ترکی سے آ رہا ہے، تو یہیں پہ وہ ڈیم ہے۔ تو اگر ان ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں باہر نہیں آ رہی، زلزلے سے کافی تباہی آئی ہے، تو ڈیم اگر ٹوٹ جاتے ہیں، ڈیم یعنی کہ اس کا پانی نکل جاتا ہے، ظاہری بات ہے جب ڈیم ختم ہو جائیں گے تو پھر دریا کو پانی نہیں ملے گا، تو دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، باقی دریا بھی خشک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو دریائے فرات کا خشک ہونا، جب وہ خشک ہوگا تو اس میں سے پھر سونا یا سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، تو میرے ناظرین جب وہ نمودار ہوگا تو اس کے اوپر جنگ ہوگی۔ تو یہ زلزلے کے بعد کبھی امکان ہے کہ یہ بڑی نشانی جو اب جلد پوری ہونے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی پوری ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں میپ کے اوپر یہ جو میں نے سبز رنگ کی جو لکیر سی یہ کھینچی ہوئی ہے، بلکہ میپ میں کھینچی ہے، تو گوگل میپ میں ہے، یہ دریا ہے، یہ اوپر سے میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا آ رہا ہے۔ تو یہ جگہ جگہ سے جب خشک ہوگا تو ضروری نہیں کہ ایک جگہ سے سونا نکلنا ہے۔ تو حدیث پاک میں ذکر دریائے فرات کا ہے، دریائے فرات جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں تک ختم ہوتا ہے، تو سارے دریائے فرات میں جگہ جگہ سونا نمودار ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جنگ ہوگی۔ تو میرے ناظرین لگ ایسے رہا کہ یہ بڑی نشانی پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری جو ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، اور آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔